السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین و سامعین، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام، یہ وہ تاریخ ہے کہ جب عالم اسلام میں کوہرام سمجھ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسین کون ہیں؟ نواسۂ رسول، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نور نظر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت کی، بے انتہا محبت تھی۔ اس پر بے شمار احادیث ہے۔ میں ایک حدیث کا یہاں پر تذکرہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ واقعہ کربلا آپ نے کئی بار سنا ہوگا، میں چاہتا ہوں اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، واقعہ کربلا میں 2 سوچ تھی، 2 فکر تھی۔ وہ فکر کیا تھی؟ وہ نظریے کیا تھے؟ وہ سوچ کیا تھی؟ ایک یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، اس کا ساتھ دیا جائے، یعنی جس کے پاس سلطنت ہے، جس کے پاس بادشاہت ہے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ یہ سوچ تھی یزیدیت کی۔ دوسری سوچ یہ تھی کہ حق ہی طاقت ہے، اس کی پیروی کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے۔ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر طاقت آپ کو کچل بھی دے تب بھی آپ زندہ جاوید ہیں۔ یعنی یہ 2 نظریے تھے۔ یہ حضرت امام حسین کا نظریہ یہ تھا کہ حق ہی سب کچھ ہے، حق ہی طاقت ہے، اسی میں اللہ کی مدد ہے، اسی میں اللہ کی خیر ہے۔ طاقت حق نہیں ہو سکتی، یعنی جس کے پاس بادشاہت آ گئی، جس کے پاس سلطنت آ گئی، جس کے پاس حکومت آ گئی، اس کے پاس حق آ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ کربلا کیا ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور یزید نے اپنا تخت بچا لیا۔ خانوادہ رسول شہید ہو گئے۔ فلسفہ کربلا کیا ہے کہ یزید تخت پر وراجمان ہو کر بھی ہار گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی جیت گئے۔ جیت اور ہار کا مفہوم ہی بدل دیا۔ وہ تخت پہ وراجمان ہو کر بھی مردہ ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے۔ اس لیے یزید نام ہے ظلم کا، حسین نام ہے عدل کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس پر لوگوں کو حکومت کرنی چاہیے اور اس پر چلا جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ کہ خلافت راشدہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ کا عملی نظام تھا۔ خلافت راشدہ کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جہاں دجلہ کے کنارے پر بھوک سے مرنے والے بکری کے بچے کی فکر کی جاتی تھی، وہاں آج اہل بیت کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ کتنا فرق تھا اس سوچ میں، اس سوچ میں۔ یعنی حضرت امام حسین عدل تھے، عدل کے ساتھ تھے، انصاف کے ساتھ تھے۔ یزید بربریت کا نام ہے، یزید ظلم کا نام ہے، یزید سراسر جفا کا نام ہے۔ حضرت امام حسین سراسر وفا کا نام۔ یعنی یزید نے اپنا تخت تو بچا لیا لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہو گیا، اور حضرت امام حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے، قربانی دے کر کے زندہ ہو گئے۔ پتہ تھا کہ حق کے راستے میں چلتے ہوئے تعلیم، تربیت کہاں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی۔ جانتے تھے کہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر جان بھی چلی جائے تب بھی اب زندہ جاوید ہے، تب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یزیدیت کا ظلم بڑا خطرناک تھا، بڑا ظلم تھا اس کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب اہل مدینہ نے احتجاج کیا تو اس نے ان پر فوجیں دوڑائی، یعنی ان پر حملے کرائے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں
اس کی بے حرمتی کی گئی اور اس کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ 3 دن تک اذان، نماز، جماعت معطل ہو گئی۔ اس نے وہاں پر گھوڑے، کھچر، اونٹ بندھوائے۔ اس کے بعد پھر اہل مکہ نے احتجاج کیا، اس نے وہاں پھر فوجیں لگوائی۔ یعنی فسق و فجور میں مبتلا تھا یزید، اندھا ہو گیا تھا۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ یزید کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ آ گیا تھا، اس کو شراب کا پیالہ لگ گیا تھا۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ یزید ظلم کرنے لگا تھا اپنے عوام کے اوپر، کہ جہاں خلافت راشدہ جو تھی، کیا کچھ نہیں، خلافت راشدہ میں انسانیت کو دیکھا جاتا تھا، انسانیت کو سمجھا جاتا تھا، انسانیت ہی انسانیت تھی۔ انسانیت دور کی بات، جو مخلوقات ہوتی، جیسے کہ میں نے بتایا ابھی کہ ایک بکری کا بچہ بھوک سے مر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی فکر ہو رہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کو فکر ہو رہی کہ کتنی دور ہے دجلہ، اور وہاں مدینے میں بیٹھ کے آپ فکر کا فرما رہے۔ پورا نظام ہی بدل گیا تھا، پوری سلطنت ہی بدل گئی تھی، تو اس کی فکر ہوتی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو۔ اس لیے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب جنگ میں تھے اور آخری آپ نے خطاب فرمایا ان لوگوں سے جن کو جانتے تھے، آپ سمجھتے تھے، جن کو آپ نے دیکھا تھا، ان کے باپ داداؤں کو دیکھا تھا، وہ جو آخری خطبہ ہے نا آپ کا، جب ہم پڑھتے اس کو تو آدمی رونے لگتا ہے۔ آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کے کہا تھا، اے فلاں ابن فلاں، شمر فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میرے گھرانے سے تم کو دین ملا، ہمارے گھرانے سے تم کو اسلام ملا، قرآن ملا، سب کچھ ملا، آج تم ہم پر حملہ کرنے لگے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نظارہ ہی کچھ عجیب تھا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے، بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، ڈٹے رہے، مقابلہ کیا، بھاگے نہیں، جنگ کے میدان سے بھاگے نہیں، اور حضرت امام حسین نے وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ تعلیم مصطفیٰ تھی، تعلیم مصطفیٰ تھی، یہ تعلیم مصطفیٰ تھی کہ حضرت امام حسین جنگ کر رہے، عصر کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے کہا نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے تیمم کیا، پانی نہیں ملا تو تیمم کیا، اور سامنے والوں سے بھی کہا تم بھی پڑھ لو، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پڑھنی، تو پڑھ لے۔ آج بھی میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سامنے والوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا تو پڑھ لے، ہمیں نہیں پڑھنی۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ جو حسینی ہے وہ نماز کی پابندی کرے گا، جو حسینی ہے وہ حق کا دامن پکڑے گا، جو حسینی ہے وہ سیرت مصطفیٰ کو پکڑے گا، جو حسینی ہے وہ تعلیم مصطفیٰ کو پکڑے گا، جو حسینی ہے وہ قرآن کو پڑھے گا، جو حسینی ہے جس کی زندگی میں دین ہے وہ حسینی ہے۔ حسینی کس کو کہتے؟ آج بھی یہ دو سوچیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے نماز کو پکڑے، قرآن کو پکڑے۔ یہی درس دیا حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان سے، یہی میسج ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دین کو داخل کریں۔ بھائی بزرگ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔